السلام علیکم۔ ڈھاکہ سیکنڈری اسکول نارتھ کراچی کیمپس، خوش آمدید۔ جماعت ششم کے لیے ہم نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نظم ایک آرزو۔ شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ اس نظم میں شاعر علامہ اقبال نے اپنے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں۔ یہ کڑن ان کی اداسی کا سبب تھی۔ یہ نظم جاگتی آنکھوں سے دیکھا جانے والا خواب ہے جس کی تعبیر وہ اس نظم کے ذریعے پانا چاہتے ہیں۔ وہ دنیا کے کام کاج سے فارغ ہو کر تنہائی میں کسی سبزے میں رہنا چاہتے ہیں جہاں ہر طرف سکون ہی سکون ہو، جہاں ان کا رابطہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہو اور وہ دکھی انسانیت کی خدمت میں اپنا دھیان لگا سکیں۔ آئیے اب اس سبق کے نظم کی بلند خوانی کرتے ہیں اور شعر کی وضاحت کرتے ہیں۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال اپنی سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے بہت پریشان ہیں۔ ان کا دل اداس ہے، وہ اپنی قوم کا کھویا ہوا مقام و عظمت ان کو واپس ملتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس شعر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ میں اس فانی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے اس دنیا کی رونقیں اور رنگا رنگینیاں اچھی نہیں لگتی کیونکہ میرا دل اداس اور بجھا ہوا ہے۔ سورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ دنیا کی شور سے میں نفرت کر کے دور بھاگنا چاہتا ہوں۔ میں کسی ایسی جگہ پہ جانا چاہتا ہوں جہاں تنہائی ہو۔ میرا دل ایسی خاموشی چاہتا ہے جس پر میں تقریر کروں، یعنی میں گفتگو کروں اور گفتگو بھی قربان ہو جائے۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال یوں بیان کرتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی ایک بات نہ کروں اور تنہائی میں کسی پہاڑ کے کونے میں ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہوں اور وہاں خاموشی سے وقت گزاروں، وہاں صرف میں اور میری تنہائی ہو۔ آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو۔ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بے فکر ہو کر دنیا کی تمام الجھنوں سے دور دن گزاروں اور دنیا میں جتنے بھی غم ہوں وہ میرے دل سے نکل جائیں اور میں سارے غم بھول جاؤں، سارے غم اور تکلیفوں کو بھلا دوں۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال یوں بیان کرتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا سے دور پہاڑ کے کسی کونے میں بسیرا کروں جہاں ہر طرف چڑیوں کی چوں چوں کی آواز سنائی دے اور ہر طرف چشمے کے صاف پانی کا شور ہو اور وہ شور مجھے باجے کی طرح محسوس ہو۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال یوں بیان کرتے ہیں کہ جس جگہ میں بسیرا کروں، جہاں میں چشمے کے پانی کے شور سے مست ہو جاؤں اور وہاں پھولوں کی کلیوں کی خوشبو مہکتی رہے اور مجھے خدا کی قدرت کا پیغام دیتی رہے۔ ہو ہاتھ کا سرہانا سبزے کا ہو بچھونا، ہو ہاتھ کا سرہانا سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ اس نظم میں شاعر علامہ اقبال یوں بیان کرتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تنہائی میں رہوں، اس دنیا کے شور شرابے اور ہنگامے پرور زندگی سے دور چلا جاؤں اور کسی ہری بھری جگہ پر لیٹ جاؤں اور اپنے ہاتھوں کو اپنا سرہانا بنا لوں اور ایسی خوشی اور سکون میری تنہائی میں ہو کہ محفل کی رونقیں بھی شرما جائیں کہ یہ انسان تنہائی میں اس قدر خوش ہے۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو۔ اس شعر میں شاعر روحانی تمنا پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح ایک بلبل جو خوش آواز پرندہ ہے، میں اس کی خواہش کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے ایسا پیار کرے جیسا وہ پھولوں سے کرتا ہے، مجھے اس سے کوئی ڈر نہ ہو اور نہ وہ مجھ سے ڈرے، دونوں بے خوف ہو کر زندگی گزاریں۔ صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو۔
اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں ایسی جگہ پر رہوں جہاں درختوں نے صف باندھے ہوں اور اس ندی پر درخت سرسبز ہوں اور ان کا سایہ اور ان کا عکس اس ندی پر پڑ رہا ہو اور وہ بہت دلکش لگ رہے ہوں۔ ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال قدرت کی منظر کشی کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ پہاڑوں کا نظارہ میں دیکھتا رہوں، مجھے ایسا منظر ملے جہاں خوبصورت ندی کا پانی لہروں کی شکل میں اوپر اچھل اچھل کر ان پر پڑ رہے ہوں اور یہ منظر اور بھی دلکش لگے۔ آغوش میں زمین کی سویا ہوا ہو سبزہ، آغوش کی زمین میں سویا ہوا ہو سبزہ، پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ اس شعر میں شاعر قدرت کی انمول نظاروں کی آرزو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وطن کے پودے چاہے وہ زمین میں ہوں، صحراؤں میں ہوں یا میدان میں ہوں، وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں، وہ ہمیشہ پانی سے تر رہیں، یعنی پانی میں بھیگے ہوئے ہوں۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال پودوں کے خوبصورت انداز جو باغوں میں اگے ہوئے ہوتے ہیں، درخت کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے ایسا ماحول میسر ہو جس میں پودے جھک جھک کر پانی میں اپنا چہرہ دیکھیں، جس طرح کوئی حسین لڑکی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی ہے اور خوش ہوتی ہے، یا کوئی ایسی دلہن جو آئینے میں دیکھ کر سنگھار کرتی ہو۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب سورج افق میں جا کر شام کی دلہن کو سرخ کرنوں سے مہندی یعنی ہنا لگانے کا کام کرے اور پھولوں کی پوشاک یعنی لباس بھی ان کرنوں سے سنہری ہو جائے اور میں یہ جادو بھرا منظر بس دیکھتا ہی رہوں۔ راتوں کو چلنے والی رہ جائیں تھک کے جس دم، راتوں کو چلنے والی رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ رات کے مسافر جب چل کر تھک جائیں تو میرے جھونپڑے میں جلتا ہوا ٹوٹا سا دیا ان کی امیدیں روشن کرے، ان کی امیدوں کو چراغ جیسا روشن کرے، اسی دیے کی روشنی سے رہنمائی حاصل کرے اور میرے جھونپڑے میں رات بسر کرنے کے لیے آ سکے۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیاں میری دکھا دے، بجلی چمک کے ان کو کٹیاں میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس وقت جب مسلمان ایک قوم محکوم قوم تھی، انگریز ان پر حکومت کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے ان پر ختم ہو جائے، یعنی وہ اپنی منزل کو پہچانے اور حاکم بن جائے، اور یہ جو آسمان پر برائی کے بادل چھائے ہوئے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے، یعنی ایک ایسی روشنی پیدا ہو جو تمام ظلمت کو ختم کر دے۔ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہوں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جب رات کے آخری حصے میں کوئل مؤذن کی طرح اذان دے رہی ہو تو میں اس کی طرح گاؤں جس طرح وہ کوئل میٹھی آواز سے گاتی ہے، ہم دونوں کی آوازیں ایک ہو جائیں اور مل جائیں۔ کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا ایسا، کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا ایسا، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ دن نکل آیا ہے یا نہیں، نہ مسجد کا احسان اٹھاؤ نہ مندر کا، چونکہ میں مسجد و مندر سے دور پہاڑ کے دامن میں رہتا ہوں، جب میری جھونپڑی کی کھڑکی سے روشنی نظر آئے تو میں سمجھ جاؤں کہ دن نکل آیا ہے، دن کا آغاز ہو چکا ہے اور میں اٹھ کھڑا ہوں۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو۔ علامہ اقبال اس شعر میں بتا رہے ہیں کہ رات کو جس وقت پھولوں پر شبنم کے قطرے نمودار ہوتے ہیں، یعنی شبنم پھولوں کو غسل دے رہی ہوتی ہے، تو شاعر بھی آرزو کرتے ہیں کہ میں بھی اس وقت اٹھوں اور آنسوؤں سے وضو کروں، خدا سے مسلمانوں کے لیے فریاد کروں اور دعا کروں کہ ان کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس مل جائے۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔
اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میری آواز تاروں تک پہنچے اور ان کو بیدار کر دے، ان کو جگا دے، اور جب میں خاموشی میں اللہ کی عبادت کروں اور رات کے اندھیروں میں اللہ سے فریاد کروں تو میری صدا تاروں تک جائے اور سب جاگ جائیں اور خدا میری دعا قبول کرے۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ اس آخری شعر میں شاعر اپنی اداسی اور پریشانی بیان کر رہے ہیں کہ میرا یہ رونا دوسروں کو رلا دے، اور یہ لوگ جو غافل ہیں، جو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے اور محکوم ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنے لیے آواز اٹھائیں، وہ حاکم بن کر اس دنیا میں رہیں۔ آئیے اب ہم اس کے مشقی سوالات مکمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم الفاظ کے معنی کریں گے۔ ساغر پیالہ، دل فریب دلکش، درا شہرہ، جلوت جہاں تنہائی نہ ہو محفل، قبا ڈھیلا ڈھالا لباس، سو سم خلوت تنہائی، سرور گیت یا مزہ، ہم نوا ہم آواز، سکوت خاموشی، روزن سورج کی روشنی، کٹیا جھونپڑی، سورش ہنگامہ، عزلت گوشہ نشینی۔ سوال ہے سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ دل فریب، صف، لطف، پھول، خلوت۔ بچوں یہ جملے آپ اپنی کاپی میں مکمل کریں گے۔ سوال و جواب مکمل کرتے ہیں۔ شاعر کسے اپنی صورت سے مانوس کروانا چاہتے ہیں؟ جواب، شاعر اپنی صورت کو پرندے سے مانوس کروانا چاہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر کے ٹوٹے ہوئے دیے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، مسلمان غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے شاعر کی رہنمائی ان کے لیے دیے کے معنی دو۔ نمبر 3 ہے، شبنم پھول کو کیسے وضو کرواتی ہے؟ جواب، جب پھولوں پر اوس یعنی شبنم کی قطرے پڑتے ہیں تو شاعر خوبصورت انداز میں وضو کروانا کہتے ہیں۔ نمبر 4 ہے، شاعر کا بے ہوش لوگوں سے کیا مراد ہے؟ جواب، شاعر کا بے ہوش لوگوں سے مراد مسلمان ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اپنے اصل مقصد سے غافل ہو چکے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، شاعر اس نظم میں اپنی پریشانی اور اداسی کا سبب کیا بتاتا ہے؟ جواب، شاعر اپنی اداسی اور پریشانی کا یہ سبب بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان کو غلامی کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ بچوں یہ تمام کام آپ اپنے اردو ادب کی کاپی میں مکمل کریں گے۔